بہت سارا شور شرابہ ہم سن رہے ہیں مذاکرات کو لے کر. ایک طرف کہا جا رہا ہے جی مل کر بیٹھنا چاہیے, آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, دوسری طرف سے جواب یہ آ رہا ہے کہ جی ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے, بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اب کیا یہ نیا بیانیہ ہے, یہ پرانی بات ہے, کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. دوسرا, ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ ملنے جا رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کو, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کتنا ان کو اختیار ملے گا, اس پر بھی بات کریں گے. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. جی فیصل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کہ آپ نے الگ صبح ہمارے لیے وقت نکالا ہے. فیصل صاحب کہیے گا, یہ جو حالیہ یہ شور شرابہ یا چہمگوئیاں ہیں, ان پر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا نیک نیتی سے واقعی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ سب ایک پیج پر آئیں یا مل کر بیٹھیں بات کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں, چاہے وہ جتنی بھی کنفرنٹیشن ہو, آخر جو ہے چیزیں جو ہیں وہ مذاکرات سے حل ہوتی ہیں, پولرائزیشن سے حل نہیں ہوتی. حکومت نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی دفعہ پی ٹی آئی کو یہ کہا کہ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں, چیزیں ہیں, تو آئیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم آپس میں بیٹھ کر مسائل کو حل کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی اس چیز میں سنجیدہ ہے اور وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے, اور عوام نے بھی اس کو دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اس کی سنجیدگی کو, اور ضمنی الیکشن میں آپ دیکھیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کا حال ہوا ہے ضمنی الیکشن میں, تو لوگوں نے اس چیز کو جو ہے دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے ووٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ نہ بیٹھے, بلکہ وہ چاہتی ہے کہ ان کو آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے یا ڈی جی ایس آئی کے ساتھ بیٹھے, اور ماضی کی طرح کوئی ایسا شخص آئے اور ان کو جو ہے جا کر جو ہے وہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی یا کوئی ایسی چیز تھی. جب ہم کہتے ہیں کہ جو اداروں کو جو ہے وہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے پالیٹکس میں, اور ہر ادارے کو اپنی جوڈیشری میں کام کرنا چاہیے, پھر یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو دعوت دینا پالیٹکس میں, میں سمجھتا ہوں خود دعوت بھی خود دیتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے بھی خود ہیں. نہیں تو کنڈی صاحب سچویشن ہے کیا؟ مجھے یاد ہے کہ جب الیکشنز ہوئے تھے, الیکشن سے پہلے بھی, الیکشن کے بعد بھی ایسی خبریں گردش میں رہیں کہ آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہو, لیکن نہیں اس طریقے سے بات بن پائی. تو زرداری صاحب تو بہت پہلے سے مل کر بیٹھنے کی بات بھی کرتے آ رہے ہیں, انہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. لیکن اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے, وہاں سے کیا کوئی جواب نہیں آ رہا؟ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, آپ لوگ بات کرنے کو تیار ہیں, نون لیگ بات کرنے کو تیار ہے, کیا ماحول, کیا اسٹیبلشمنٹ کیا راضی نہیں ہے ان سے بات کرنے کے لیے؟ پیپلز پارٹی کی کبھی خواہش نہیں رہی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے مذاکرات کرے, جیا ہم ان کے پیچھے بھاگیں کہ آپ آئیں اور مذاکرات کریں. ہاں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جب جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا تو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی سے یہ کہا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ آپس میں بیٹھے اور مذاکرات کریں. یہ نہیں کہ ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور ہم ان کے پیچھے کوئی مرے جا رہے ہیں. ایسی بات بھی نہیں ہے. پولیٹیکل فورسز ہیں, ماضی میں بھی ہماری اور پی ایم ایل این کی بہت زیادہ پولرائزیشن رہی, اور ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, ہم آپس میں بیٹھے. مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پولرائزیشن رہی, ہم ان کے ساتھ بیٹھے, اور آپ دیکھیں پرویز الہی صاحب ایک زمانے میں ڈپٹی وزیر اعظم بھی تھے, اب تو خیر ان کی رائے جدا ہیں. پی ایم مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بھی آپس میں جو ان کے بھی اختلافات ہیں, لیکن آپس میں بیٹھے. ہم ایم کیو ایم کے ساتھ بھی آف اینڈ آن بیٹھتے رہے ہیں اور بیٹھتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارا اور ایم کیو ایم کا لو ہیٹ کا افیئر چلتا رہتا ہے, کبھی ان میں ووٹ کرتے ہیں, کبھی ہماری مخالفت کرتے ہیں, کبھی کیا, لیکن یہ چیز چلتی رہتی ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین یا بانی چیئرمین عمران خان کہتا ہے کہ میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اور میں مذاکرات بھی نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے مذاکرات تو ہمیں کوئی شوق نہیں مذاکرات کرنے کا. اگر اب وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان باہر آئے گا تو ہم بات کریں گے, حکومت اس کو باہر نہیں نکال سکتی, اس کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے وہ اندر ہیں. جب عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ وہ باہر ہوں گے تو باہر ہوں گے, اگر عدالتیں فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ سزا بھگتنی ہے یا اس میں وہ ہے تو پھر وہ سزا بھگت کے باہر آئیں گے. اب یہ پریشر کہ جی آپ عمران خان کو جو ہے اس نے جو بھی غلط کام کیے ہیں اس کو بس چھوڑ دیں اور اس کو باہر نکال لیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کنڈی صاحب, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی عمران خان مذاکرات نہیں ڈیل چاہتے ہیں, تو وہ کس قسم کی ڈیل چاہتے ہیں؟ وہ یہ ڈیل چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے جو بھی ان کے کرتوت ہیں, جو چیزیں انہیں کی وہ چھوڑ دیں, ان کو باہر نکال لیں اور ان کو وزیر اعظم کرسی پہ بٹھا دے کوئی. تو اس قسم کی چیزیں تو کچھ نہیں ہو سکتی. فی الحال تو جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہو سکتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ 2018 کی طرح کوئی آئے, ان کو بیساکھیوں پہ اور کندھے کے پہ بٹھائے اور حکومت پہ بٹھا دے, تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. عدالتیں آزاد ہیں, عدالتیں جب فیصلہ کریں گی کہ عمران خان صاحب بے گناہ ہیں
یا ان کی ضمانت ہو سکتی ہے تو ضمانت سے باہر آ سکتے ہیں، حکومت ان کو باہر نہیں نکال سکتی۔ نہیں تو کنڈی صاحب دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو معاملات عدالتی ہیں وہ تو عدالت میں ہی چلیں گے، وہ تو اس طرح نہیں ختم ہو سکتے، لیکن جب ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ جی سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مل کے بیٹھنا چاہیے، آپس میں مذاکرات کرنے چاہیے، یہی تاج رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی مشورہ دیا کہ آپ سب سے پہلے تو سب کو ایک جگہ پر بٹھائیں اور مل کر چلیں، تو پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ رابطہ کیا جائے، کسی کو بھیجا جائے یا وہاں سے کوئی جواب آئے، ایسا تو فی الحال نظر نہیں آ رہا، بس بات ہی ہو رہی ہے کہ مل کے بیٹھا جائے، مل کے بیٹھا جائے۔ دیکھیں پارٹی میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر چیزیں ہوتی ہیں، سینئر لیڈرشپ بھی ہوتی ہے۔ اس وقت جو پارلیمنٹ میں موجود ہے پارٹی وہ تو سنی اتحاد کونسل ہے، حامد رضا صاحب اس کے جو ہے وہ ہیڈ ہیں، ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، ان کی پی ٹی آئی کی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے ساتھ بھی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم جا کر جائیں اور جیل میں ان کی منتیں کریں کہ آپ آئیں اور بات چیت کریں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو چیز ہے نہیں تو ہم کیوں ان کے ساتھ بیٹھیں، اور ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ اگر ان کا یہی رویہ رہا، پہلے بھی انہوں نے اپنے حال دیکھ لیے ہے، یہی رویہ ہو تو آپ دیکھ لیں گے خود ان کی پارٹی جو ہے وہ گتم گتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھیں ان کے بیانات، ایک دوسرے وہ خود آپس میں بیٹھنا پسند نہیں کر رہے ہیں تو کسی اور پارٹی کے ساتھ وہ کیا بیٹھیں گے، وہ پہلے آپس میں تو بیٹھ جائیں۔ صحیح۔ اچھا اب یہاں پر تھوڑی سی بات میں کنڈی صاحب ڈپٹی وزیر اعظم کی بھی کرنا چاہوں گی، پہلے کچھ خبریں اس طرح کی گردش میں رہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کا نام انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ فوری طور پر اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے آیا اور بڑی اجلت میں آیا کہ اتوار کے روز کہا گیا جی فوری طور پر یہ نوٹیفیکیشن آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نہ خواہش تھی ڈپٹی وزیر اعظم بننے کی، نہ کوئی کنسیڈریشن میں تھی۔ میڈیا کے ذریعے ہم سن رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی وزیر اعظم بن رہے ہیں، پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ فیوچر میں کوئی بھی ایسا فیصلہ چینج ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہاں میڈیا کے ذریعے میڈیا کا اپنا حق ہے کہ وہ جو بھی خبر چلائے، ذرائع سے چلائے، جو بھی ہے وہ ان کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم یہ خبر ہے، لیکن وہ ایسا کوئی تھی نہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اس وقت ڈپٹی وزیر اعظم بنے ہیں۔ اتوار کے دیکھیں حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ویکینڈ پہ حکومت سو جائے کچھ نہ کرے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا اتوار کی اگر نوٹیفیکیشن آتا ہے ہفتے ہی دن آتا ہے، پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ آفس کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن کنڈی صاحب اس کی یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں تھی یا پھر کوئی میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے، یا پھر کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے جو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ اسحاق ڈار صاحب کو دیا گیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میسج کی ضرورت تھی یا کوئی میسج دے رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے یہ سوچا ہے کہ ان کو ایک ڈپٹی وزیر اعظم کی ضرورت تھی، انہوں نے کیا ہے، ماضی میں بھی ڈپٹی وزیر اعظم رہے اس ملک میں 2-3 دفعہ، تو وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے کہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں، انہوں نے لگا دیا، ان کو ضرورت پیش تھی کیونکہ کابینہ کی سلیکشن وزیر اعظم کا ایک جمہوری حق ہے، انہوں نے اپنی کابینہ میں ایک ڈپٹی وزیر اعظم کو جو ہے وہ چاہ کے ہو لگا لیا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا آپ لوگ بطور اتحادی مطمئن ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور وزیر اعظم کے دورے بھی ابھی آپ کے سامنے ہیں، پھر آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفد بھی آ رہے ہیں، ایران کے صدر بھی ہو کے گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں چیزیں صحیح ہیں؟ دیکھیں سعودی وفد بھی پہلے آئے تھے، ایرانی وفد بھی آئے ہیں، وزیر اعظم دوسری دفعہ سعودیہ جا رہے ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے حکومت کو سٹیبلائز ہونے میں، ابھی انیشل ڈیز ہیں، اور کوشش ہے حکومت کی، ان کی اتحادی جماعتوں کی کہ ملک سٹیبلائز ہو، چیزیں سٹیبلائز ہوں، تو اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گی چیزیں سٹیبلائز ہوں گی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ملک کو ہم اکنامیکل کرائسس سے نکالیں، جو اس وقت اکنامیکل کرائسس ملک میں ہے، تو ہم مطمئن انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی، ہمیشہ بہتری کی سوچ کرنی چاہیے، اور ہم اس بہتری کی سوچ میں ہی حکومت کے ساتھ شامل ہیں، اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ بہت شکریہ ایک بار پھر کہ آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا ہے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور ناظرین توقع یہی رکھی جا رہی ہے کہ اللہ کرے کہ چیزیں آگے مزید بہتر ہوں، اور وزیر اعظم سعودیہ کے دورے پر بھی ہیں، پھر وہاں پر IMF کے حکام سے بھی بات چیت چل رہی ہے تاکہ ایٹ لیسٹ معیشت کو صحیح ٹریک پر رکھا جائے، ڈائریکشن ٹھیک ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔